کہ جب بھی تمہیں غصہ آئے گا نا، تم نے ایک کیل لے کر جانا ہے اور اس درخت میں ٹھوک دینا ہے۔ وہ بندہ حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کہ درخت میں کیل ٹھوکنے سے میرا کیا مطلب، کیسے غصہ ٹھنڈا ہوگا؟ تو بزرگوں سے کہتے ہیں کہ تم زیادہ سوچو مت، بس جب بھی تمہیں غصہ آئے گا تم نے جانا ہے ایک کیل جو ہے اس درخت میں ٹھوک دینا ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ وہ اسے جب بھی غصہ آتا ہے وہ جاتا ہے باہر، ایک کیل اٹھا کے لے کے جاتا ہے اور جا کر ٹھوک دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو دن میں 5 سے 10 کیل، پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ مطلب کچھ مہینوں کچھ ہفتوں کے بعد جو یہ سلسلہ ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے، اور اس کا غصہ جو ہے کافی حد تک کیا بہت زیادہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب کافی دنوں تک وہ ایک بھی کیل نہیں ٹھوکتا تو وہ ارادہ کرتا ہے کہ اب میں بزرگ کے پاس جاؤں گا اور ان کو جا کر بتاؤں گا کہ آپ کی جو ٹرک ہے، آپ نے جو مجھے بتایا تھا وہ کام کر گیا ہے۔ تو وہ جاتا ہے بزرگ کے پاس، ان کو جا کے بتاتا ہے سب کچھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو اچھی بات ہے، اب ایسا کرو کہ جاؤ اور وہ سارے کیل جو ہیں اس درخت سے نکال لو۔ اس کے بعد پتہ وہ کیا کہتے ہیں؟ جو یہ بات کہتے ہیں نا، اس پر تمہیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیل نکالنے کے بعد اس درخت میں جتنے بھی سوراخ ہوں گے وہ سوراخ تم نے لوگوں کے دلوں میں کیے ہیں۔ تمہاری باتوں کی وجہ سے، تمہارے لہجے کی وجہ سے، تمہارے اس غصے کی وجہ سے لوگوں کو جتنا ہرٹ ہوا ہے، یہ سارے سوراخ تم نے کیے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں۔ بزرگوں سے مزید کہتے ہیں کہ بے شک تم غصہ کرنے کے بعد لوگوں سے معافی مانگ لو اپنے رویے کی، اپنی باتوں کی، پر کبھی بھی لوگ وہ باتیں، وہ رویے، وہ چیزیں نہیں بھولتے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور ساتھ میں اس کو سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ بھائی اس کے غصہ کرنے سے نہ تو صرف شیطان خوش ہوا ہے بلکہ اس نے لوگوں کو اپنے سے اتنا متنفر کر دیا، ان کے دلوں میں سوراخ کر دیا۔ اور اگر انسان کسی انسان کا دل دکھاتا ہے تو اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے لیکن بندوں کے نہیں کریں گے۔ تھنک اباؤٹ اٹ۔